لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری تعلیم تمہارا سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار ہے، اسے استعمال کرو۔ محنت سے آپ تین چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان کو اخلاقی اقتدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ سخت لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، جبکہ نرم لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید سے لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے
کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جسے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، جبکہ کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ کیوں معجزوں پر سے یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ انٹرنیٹ چند دنوں کے لیے بند ہو گیا تو ہم پریشان ہو گئے، لیکن قرآن کریم ہمارے گھر میں کتنے دن سے بند پڑا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا۔ بات صرف مرد کے خلوص
اور عورت اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔